بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز پنجاب چینل میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کامیابی کے رہنما طریقے، پاکستان میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک نوجوان اپنے پورے تعلیمی کیریئر میں بہت اعلیٰ نمبر اور پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش جنون بن کر انگڑائیاں لے رہی تھی کہ مجھے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آخر اس کا جذبہ رنگ لے آیا اور اس نے ہمارے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے خواب کو پورا کر دکھایا۔ پاکستان کی تاریخ میں اسی نوجوان سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا۔ لوگ ہمیشہ انہیں محسن پاکستان کی حیثیت سے جانتے رہیں گے۔ ایدی صاحب اسی کی مثال ہے۔ کراچی کے مختلف بازاروں میں ایک بچہ گولیاں ٹافیاں بیچا کرتا تھا۔ غربت کے غم کو مٹانے کے لیے اس نے بہت محنت کی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑے مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے پاس ہر انسان کے لیے ہمدردی اور محبت تھی۔ دوسروں کی بے لوث مدد کرنے سے اس کی روح کو چین ملتا تھا۔ اس کی محنت ایک دن رنگ لے آئی اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس موبائل سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا نام گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہوا اور اس کی محنت اور ہمت کی بدولت ایدی کا نام ایک بڑا فلاحی ادارہ پورے ملک میں سرگرم عمل ہو گیا۔ ہم صاحب محترم عبدالستار ایدی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے اتنی خدمت کر کے اس دنیا سے گئے۔ ان کی زندگی بلا شبہ ایک بے مثال زندگی ہے۔ اسی ہی کی مثال ہے ملک معراج خالد۔ اسے بچپن ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن گھر کے حالات اس کی پڑھائی میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ والد صاحب ایک مزدور تھے، اسی لیے وہ اس کے تعلیمی اخراجات برداشت نہ کر سکے۔ آخر اس نے دودھ بیچنا شروع کر دیا اور تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ دودھ بیچنے کا سلسلہ کالی تک جاری رہا۔ اس کی استقامت اور محنت رنگ لے آئی۔ وہ ایک کامیاب وکیل اور سیاستدان بن گیا۔ کامیابی کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ دودھ بیچنے والا نوجوان پاکستان کی مختلف وزارتوں اور عہدوں پر فائز رہنے کے بعد آخرکار اس ملک کا وزیر اعظم بنا۔ ملک معراج خالد اتنے بڑے عہدوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی سادگی اور سخاوت کو ساری زندگی نہ چھوڑ سکے۔ میاں منشا خود اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ایک بڑے ادارے کے سربراہ ہیں اور ان کے ادارے میں ہزاروں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ملازمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے اعلیٰ سند یافتہ نہیں ہیں، لیکن ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ احسان دانش نے بھی اینٹیں اٹھا کر اپنا پیٹ پالنا شروع کیا، لیکن ان کے اندر شاعری کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ جس یونیورسٹی کی دیواروں کی اینٹیں انہوں نے خود اٹھائی تھیں، اسی یونیورسٹی کی چھت تلے ان کی صدارت میں مشارہ ہوا۔ واصف علی صاحب نے انگلش ٹیچر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ایک پرائیویٹ ادارہ لاہور انگلش کالج بنایا، لیکن اپنی جہد مسلسل، حب الوطنی، دین دوستی اور باکمال شخصیت کی وجہ سے آج ان کے لاکھوں چاہنے اور ماننے والے موجود ہیں۔ دنیا گواہ ہے کہ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی۔ جاوید چودھری اینکر پرسن، جرنلسٹ، لالا موسیٰ کے ایک انتہائی پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد شعبہ صحافت سے وابستہ ہو گئے۔ کالموں کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنے کالموں کو اتنے منفرد انداز میں لکھا کہ آج وہ پاکستان کے نامور ترین کالم نگار ہیں، اور ان کی کتاب 0 پوائنٹ کے تعداد ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ شعیب اختر، گلی محلوں اور پارکوں میں کھیلنے والا شعیب اختر جسمانی اور نفسیاتی بیماری کے باوجود محنت سے اپنی دنیا بناتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بیٹس مینوں کی وکٹ اس کی گیند کی تیزی سے اڑ جاتی ہیں۔
اسی طرح سکھر کے مضافات میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر کے یہاں جنم لینے والا بچہ جس نے اپنی ذہانت سے نہ صرف سکھر ڈویژن نے اپنی ذہانت کے پنجے گاڑے بلکہ پاکستان میں کمپیوٹر سائنس میں اعلیٰ ترین ڈگری کے بعد فل برائٹ فیلوشپ لے کر فلوریڈا سے ورچوئل یونیورسٹی جیسے پیچیدہ اور مشکل موضوع میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی۔ آج وہ پاکستانی سپوت دنیا کے ماہر ترین ڈیٹا سائنٹسٹ میں شمار ہوتا ہے، جس سے امریکہ، پاکستان، سری لنکا اور دنیا کی کئی بڑی حکومتوں سمیت ملٹی نیشنل کمپنیاں استفادہ کر رہی ہیں۔ یہ غیر معمولی ذہین ڈیٹا سائنٹسٹ ڈاکٹر ذیشان الحسن عثمانی ہے۔ آج کے دور کی معروف ترین مثال ڈاکٹر عارفہ کریم رندھاوا مرحومہ ہے۔ اس کا نام 7 سے پہلے دنیا کو اس وقت پتہ چلا جب اس نے صرف 9 برس کی عمر میں مائکروسافٹ پروفیشنلز کا امتحان پاس کیا اور وہ دنیا کی سب سے کم عمر MSPs پاس کرنے والوں میں شامل ہو گئی۔ اس اعزاز میں مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے اسے اپنے ہاں بلایا اور اسے ملاقات کی۔ یہ ہمارے ملک میں کامیاب ہونے والے چند لوگوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اگر ان تمام کامیاب ہونے والوں کے متعلق تفصیلاً لکھا جائے تو کئی کتابیں بھر جائیں۔ یہاں ہم کچھ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے والا ہر جگہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنی دنیا بنانے کا عزم کیا ہوتا ہے، جبکہ ناکام بہترین حالات اور وسائل کے باوجود بھی ناکام ہی رہتا ہے۔ بے شمار نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں زیادہ مواقع ہیں۔ یہ سچ نہیں، کیونکہ مواقع صرف محنتی کے لیے ہوتے ہیں، کاہل اور سست کے لیے کوئی موقع اہم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بے شمار نوجوان امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک میں اپنی زندگی بدلنے کے عزم کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر برتن دھونے کے چیمپئن بن جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے بہت بہتر تھا کہ وہ اپنے ملک میں محنت کر لیتے اور کامیاب ہو جاتے۔ یہ اہم نہیں کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنے کے عزم کے ساتھ کن منزلوں کو طے کرنے کا سوچا، کیونکہ محنتی کے ہاتھ میں مٹی سونا بن جاتی ہے اور کامچور کے ہاتھ میں سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ پاکستان میں حقیقی کامیابی کے مواقع بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں مقابلہ بہت آسان ہے۔ زیادہ تر لوگ شعوری کامیابی سے نابلد ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے ایمان ہے، اس لیے یہاں زیادہ آسانی کے ساتھ ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی امانت دار ڈاکٹر، ٹھیکیدار، ٹیچر، بزنس مین، ملازم اور سیاستدان بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک میں تعلیم کا معیار بہت بلند ہے۔ امریکہ میں کامیابی کا شعور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہر نئے دن وہاں لاتعداد لوگ ملینئر بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ شعور عام نہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے نوجوان فرسودہ تعلیمی نظام کی وجہ سے فقط تعلیم اور ڈگری کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور انہیں علم کی اصل فائدیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ پوری دنیا کے 90% کروڑ پتی کامیاب لوگ سیلف میڈ غریب گھرانوں کی پیداوار اور معمولی پڑھے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے سخت محنت اور مستقل مزاجی سے اپنے بلند عزائم کو پایا۔ اسی لیے آپ یہ یقین اپنے اندر پختہ کر لیجئے کہ آپ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف محنت کرنا ہے، کام چوری نہیں کرنی۔ محنت کریں گے تو بندہ زمین سے آسمان تک بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر محنت نہیں کریں گے تو آسمان سے گریں گے اور زمین میں جائیں گے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہو سکی۔ محنت کیجیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے ملک کو بدلیے، اپنے آپ کو بے روزگاری اور غریبی سے نکالیے، اپنے ملک کو بھی ترقی میں اہم کردار ادا کریں۔ میری دعا ہے کہ ہم سب محنت سے اپنے آپ کو بلند کریں، اپنے ملک کے وقار کو بلند کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔